बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो यूरोप के अंदर जो हमारे फ़ौजी शहीद हुए और जो ज़ख्मी हुए, मैं सारी कौम की तरफ से उनके ख़ानदानों को, उनके बहन भाई, रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, माँ बाप, हम सब सारी कौम की तरफ से आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे और आपको ताकत दे ये मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए। और मैं ये भी मुझे जब मैं सुनता हूँ कि कुरम में भी कुछ इंतशार है और हमारे पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे पुलिस के अंदर काफ़ी इस साल काफ़ी शहादतें हुई हैं, तो मैं सिर्फ आज एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जनरल बाजवा को जब अफ़गानिस्तान के अंदर पता था कि अमरीकी वहाँ से निकलने लगे हैं, तो मैं तब से उनको कह रहा था कि मुझे खौफ है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू, कि अगर वहाँ सिविल वॉर होगी अफ़गानिस्तान में तो उसका सारा फॉल आउट पाकिस्तान में आएगा। मैं अपनी कैबिनेट को बताता रहा, सारी मेरी कैबिनेट गवाह है कि मैं उन सब को कहता था कि जो 21 और 22 की सर्दियाँ वो हमारे लिए बहुत अहम, क्रिटिकल हैं, मुश्किल हैं, सबको मैं बताता था। और मैंने जब जनरल फैज़ की बात की और जनरल बाजवा को मैंने समझाया कि सिर्फ जनरल फैज़ को सर्दियों तक इसलिए रखना चाहता हूँ कि वो 5 साल से वो सिक्योरिटी चीफ़ हैं, इंटेलिजेंस के चीफ़ थे पाकिस्तान में, उनके राब्ते थे अफ़गानिस्तान के तालिबान से भी, दूसरी हुकूमत से भी, और उनका होना उस वक़्त बड़ा ज़रूरी था जब ये चेंज ओवर हो रहा हो। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आर्मी चीफ़ जनरल फैज़ को मैंने बनाना है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था बाकी कौन थे जो रनिंग में थे। लेकिन ये जनरल बाजवा ने अपनी उनको लोगों को बताया हुआ था कि इमरान खान ने फ़ैसला किया हुआ है, उनको मेरे ख़िलाफ़ किया। और जो असल इशू था कि जब ये चेंज ओवर हो रहा था अफ़गानिस्तान में, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि उस वक्त जो एक्सपीरियंस्ड सिक्योरिटी चीफ था वो डील करता, क्योंकि अगर हमने और मेरी कैबिनेट गवाह इसकी, मैं बार बार कहता गया कि अगर हमने ये सही तरह ट्रांजिशन हमने ना की तो पाकिस्तान को मसले मसाइल आएंगे। और शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ना टाइम दिया गवर्नमेंट ने, जो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट लेके आए, ना इनको कोई इंटरेस्ट था, ये तो अपने चोरियां माफ़ करने में लग गए थे साथ ही, ना इनको समझ थी। उसके अलावा जो मसला आया, जैसे हमने गवर्नमेंट्स अपनी पख्तूनख्वा की और ये पंजाब की जब ख़त्म की, और ये जो केयर टेकर सेटअप आया, केयर टेकर सेटअप को उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ के अंदर, ना उनकी कोई अहलियत है। पख्तूनख्वा के केयर टेकर सेटअप की बात कर रहा हूँ, वहाँ ANP और JUI वहाँ हुकूमत कर रही हैं केयर टेकर के नाम पे। और वहाँ ज़रा आप करप्शन की ज़रा रेट्स देखें कि जो करप्शन किस लेवल की हो रही है, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं है। सिर्फ एजेंडा एक है कि किस तरह तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। हर रोज़ तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पे जाते हैं, उनको वहाँ पख्तूनख्वा में गाड़ियाँ उठा लेते हैं। पख्तूनख्वा के अंदर जिधर ख़ास तौर पे कंजर्वेटिव हैं लोग, उधर घरों में भी घुसना शुरू हो गए हैं। और सिर्फ कोशिश उधर भी और सारे पाकिस्तान में है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को कैसे ख़त्म करना है। सारा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कंसंट्रेशन बजाय ये कि वो देखें कि मुल्क को सिक्योरिटी दें, जो कि ये फैलती जा रही है, ये जो दहशतगर्दी है, बजाय उसके ऊपर कंसंट्रेट करें, वो सारी कंसंट्रेशन है कि इस पार्टी को कैसे ख़त्म करना है। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले पार्टी को कैसे ख़त्म करना है। मैं आज इसलिए भी आपसे बात करना चाहता था कि मुझे अजीब सी खबरें आ रही हैं। जो लोग जिनको इस वक्त रखा हुआ है जेलों के अंदर, अब क्या कोशिश की जा रही है, अप्रूवर्स ढूंढे जा रहे हैं। हमारे लीडरशिप से या वो लोग जो पकड़े हुए हैं उनसे अप्रूवर क्या बन रहे हैं, अप्रूवर का वादा माफ गवाह क्या है कि जी ये कहें कि ये इमरान खान के कहने के ऊपर
ہم نے یہ کور کمانڈر کے گھر میں حملہ کیا، اور وہاں جا کے یہ بھی سننے ہیں، ذرا سنیں بات، کہ وہاں جو کاغذات جو سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا۔ یہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کرو، اور ادھر پھر کوئی سیکرٹ فائلز، یہ بھی کہیں 164 کے بیان لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں سے، میجسٹریٹ کے سامنے جا کے کہے کہ جی عمران خان نے مجھے بھیجا تھا وہاں، اور آگ بھی لگانے کو، اور پھر وہ کوئی فائلیں بھی جلانے کو۔ اب میں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے، پہلی چیز کہ کیا یہ پبلک مان جائے گی اس کو کہ عمران خان چاہے گا کہ فوجی نہتے شہریوں سے فوج کے اوپر اٹیک کروائے گا عمران خان؟ یا تو چلیں یہ کہنا بغاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندوقوں سے اٹیک ہوتا ہے، سول وار میں دونوں طرف بندوقیں ہوتی ہیں، آپ سول وار کی بات کر رہے ہیں نا، بغاوت کیا؟ اپنی فوج کے خلاف اگر عمران خان کرے گا تو وہ کوئی عورتیں جن کو پکڑا ہوا ہے، کیا وہ عورتیں جائیں گی وہاں، اور وہاں نوجوان جائیں گے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے، وہ جا کے اٹیک کریں گے فوج کو؟ کوئی یہ عقل ہے؟ یہ کیا یہ لوگ مان لیں گے یہ؟ اور پھر بیان یہ دے رہے ہیں کہ کوئی کاغذات وہاں، کوئی میں نے ملک کی سیکرٹس کے اوپر کوئی کچھ کرنا تھا، یعنی میں نے کوئی ان کی سیکرٹ فائلز کوئی جلانی تھی یا کیا کرنی تھی۔ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں، اس کی کوئی باہر نہ پراپرٹیز ہے، نہ پیسہ ہے، نہ بینک اکاؤنٹس ہیں۔ کیا وہ جس ملک کے اندر جینا مرنا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے؟ اور جب کہ اس کو پتہ ہے کہ ساتھ والا جو ہمارا ہمسایہ ہے، اس کے اندر جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہاں ہندوستان میں، تو ان کی تو پوری آئیڈیالوجی ہے اس چیز پہ، وہ تو پیچھے دیکھتے ہیں کہ جب سے مسلمان آئے ہماری ہندوستان کی تباہی ہوئی ہے، وہ تو ہمیں سارا ذمہ دار، ہر بری چیز کا ذمہ دار وہ مسلمانوں کو اور پھر پاکستانیوں کو ٹھہراتے ہیں۔ تو کیا عمران خان جو ایک آزاد انسان ہے، وہ چاہے گا کہ اپنی فوج کمزور ہو جائے؟ اور فوج کمزور ہونے کا مطلب کہ ملک پھر ٹوٹ جائے، کیونکہ اتنا بڑا جو ہمارا ہمسایہ جو مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے تو آپ تھنک ٹینکس میں دیکھیں، ان کے تو تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ پاکستان کو 3 حصے میں کر دو۔ پہلے تو یہ جو 164 کا بیان ہے، یہ اگر لکھوا بھی لیں گے لوگوں سے، کیا یہ قوم مان جائے گی؟ کیا 9 مئی کا قوم مان گئی ہے کہ یہ عمران خان نے ساری سازش کی تھی؟ یعنی اپنے اوپر یہ حملہ کروایا پہلے کمانڈو سے، اور اپنے آپ کو پھر اس نے جیل میں ڈلوایا، اور پھر وہ سارا پلان کے تحت اس نے فوج کے اوپر حملہ کروا دی۔ کیا یہ قوم مان گئی ہے؟ یہ جو سازش ہے، بغاوت ہے، یہ قوم مان گئی ہے کہ عمران خان بہت بڑا غدار ہے؟ اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اوپینین پولز دیکھ لیں، سرویز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، دکانوں میں نکل جائیں، بازاروں میں پوچھیں کہ کیا یہ واقعی عمران خان نے بغاوت کی تھی؟ اور میں آپ کو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو پبلک اوپینین ہے وہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ آپ پروپیگنڈا سے پبلک اوپینین کو نہیں کنٹرول کر سکتے کہ یہ اگر 164 کا بیان آ بھی جائے گا، عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیں گے، سزا بھی دلوا دیں اس کو، سالوں میں جیل میں رکھ لیں، کیا قوم مان جائے گی اس کو؟ کیا دنیا مان جائے گی؟ کیا جو بیرون ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، جن کی دولت سارے 25 کروڑ پاکستانیوں سے زیادہ ہے، اور وہی پھر سے میں کہتا ہوں، جب انشاءاللہ اس ملک کو ہم اٹھائیں گے ایک دن، تو وہ ان کی انویسٹمنٹ آئے گی جو بچائے گی شروع میں پاکستان کو، اور پھر دنیا سے انویسٹمنٹ آئے گی۔ تو میں ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ اور کئی لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، بری طرح تشدد کیا گیا، اور صرف یہ بیان دلوانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سینئر لوگوں کو رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر ابھی تک، ان سے صرف وہ کہ جی بس بیٹھ کے کہہ دے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں۔ پھر ایک اور سازش چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ سازش یہ ہے جی کہ ہمارے اندر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، ہماری اپنی پارٹی کے ہی، اور وہ جو جن کو انہوں نے توڑ لیا، جن کو انہوں نے کہلوا دیا کہ جی اب تو عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال گیا، اس نے تو آنا نہیں ہے، تو وہی لوگ جا کے ہمارے لوگوں کو، جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں، یا جو ہمارے ایکس ایم پیز ہیں،
ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب عمران خان نے تو آنا نہیں ہے، اس کے اوپر تو فیصلہ ہو گیا کہ اس کے اوپر تو ہم نے کانٹا ڈال دیا، تو اس نے آنا نہیں ہے، پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اب. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اور کسی، یا یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز میں چلے جائیں، یا جو بھی ہم نے نئی کوئی پارٹی بنائی اس کے ساتھ چلے جائیں. یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ہمارے لوگوں کو. لیکن میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں پارٹی ٹوٹ رہی؟ کیوں نہیں وہ لوگ جن کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے بیوی بچوں کے اوپر حملے، ان کو بھی نہیں بخش رہے، ان کے بہنیں، ان کے رشتہ دار، ان کے بزنس